پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی ہے، اور یقیناً جو بھی حکومت ہوتی ہے، خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد جب بہت سارے معاملات صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں اور اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس آئے ہیں، تو عوام کی یہ توقع ہوتی ہے اور ان کی بجا طور پر امید ہوتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت ان کے مسائل کو حل کرے گی۔ خصوصاً اس صوبے کے مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت گمبھیر مسائل کا سامنا ہے اس صوبے کو، جن میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے، اس کے بعد بے روزگاری ہے، اس کے بعد معاشی مسائل ہیں، اس کے بعد انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، تعلیم صحت کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ہر شعبے میں مسائل ہیں۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو حکومت کو فل ٹائم ان مسائل کے حل پہ توجہ دینی چاہیے تھی، اور وہ ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ تحریک انصاف قومی سطح پر، ملکی سطح پر ایک احتجاج کی کیفیت میں ہے، تو یقیناً یہاں پہ چونکہ اہم قیادت اس وقت خیبر پختونخوا سے ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو مرکزی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہے اپنا عمر ایوب صاحب، وہ بھی پختونخوا سے ہے۔ اس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پختونخوا سے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اسی احتجاجی تحریک اور اس کے حوالے سے اقدامات پر صرف ہو رہا ہے۔ تو یقیناً بجا طور پر عوام کی امید ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں اور ان کی مشکلات کا ازالہ ہو۔ اب ایک میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ وہ احتجاج اور تحریک کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دے۔ دیکھیں جی، سول نافرمانی کی تحریک، اگر آپ کو یاد ہے جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بجلی کا بل جلا کے اور وہ کہا کہ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ لائے جائیں، اور سول نافرمانی کی تحریک کا اس وقت بھی۔ لیکن کیا اس وقت ملک متحمل ہے سول نافرمانی کی کسی تحریک کا، یا اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے عوام کا موڈ ہے ایسی کوئی تحریک چلانے کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات ہوں گے۔ تو یقیناً ان کو دیکھنا چاہیے کوئی اور فیز، اگلا فیز۔ پھر یہ کہ اگر آپ سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں تو وہ تو حکومتوں کے خلاف ہوتی ہے، اور یہاں پہ اور ان کا جو سپورٹ کا جو بڑا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو یہاں کس طرح سول نافرمانی کی تحریک چلے گی اور کامیاب ہوگی؟ ٹیبل ٹاکس کے لیے ابھی آپ دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک 5 رکنی جو ہے مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ امید ہے کہ حکومت بھی جو ہے مطلب مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے گی، لیکن مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب دباؤ ہوتا ہے۔ انہوں نے 24 نومبر کی جو تحریک چلائی، جو لانگ مارچ کی، وہ فائنل کال پہ کی، اس کا اس طریقے سے جو ہے مطلب جو ہے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ تو ابھی اس وقت حکومت کسی فوری دباؤ میں نظر نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے میرے خیال میں فوری طور پر مذاکرات کا کوئی ایسا امکان نہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک عدالتوں کا ہے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو اس کے کام کی آزادی ہونی چاہیے۔ عدلیہ کا فیصلہ آپ بے شک اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہی عدلیہ تھی جو جس نے نواز شریف کو نااہل کیا، یہی عدلیہ تھی جس نے آصف زرداری اور فریال تالپور اور ان سب کو جیل میں ڈالا، یہی عدلیہ تھی جنہوں نے مریم نواز کو جیل میں ڈالا۔ اس وقت عدلیہ ٹھیک تھی، ابھی عدلیہ جو ہے تو یقیناً عدالتی فیصلے ہیں، ان کے خلاف فورمز ہیں، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں اور کیسز ہیں، لیکن اس طرح اگر عدلیہ کی بے توقیری ہوگی تو اس سے کوئی مثبت تاثر نہیں بنے گا۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔